وہ ٹائپ 2 ہی ہے اصل میں. جو بھی آپ دیکھیں گے وہ تقریباً ٹائپ 2 ہی آپ دیکھتے ہو. تو وہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے چونکہ وہ موٹاپے کی وجہ سے ہے اور چونکہ اس میں جو ہے وہ ایج تھوڑی زیادہ ہے تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز شامل ہوتے ہیں انسان کے انسولن ریزسٹنس وغیرہ. تو اس کو ہم نے جو ہے وہ پھر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ 5 پلرز یا 5 اس میں جو ہے وہ ایسپیکٹس 5 گولڈن جو رولز ہے وہ یہ ہیں. تو پہلا جو ہے وہ اس میں ہم ڈائٹ کا کہتے ہیں, سیکنڈ ایکسرسائز ہے, تھرڈ میں دوائیاں, فورتھ میں اگر انسولن کی نیڈ پڑے تو انسولن, اور ففتھ میں جو ہے وہ یہی شوگر کو چیک کرتے رہنا اور لیبارٹری میں HbA1c اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ٹیسٹ بھی. تو ایک ایک کر کے میں اگر بتا دوں تو سب سے پہلے ڈائٹ کی اگر بات کریں تو ڈائٹ ہمیشہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں بیسیکلی ہر انسان کے جو 3 بڑے میکرو نیوٹرینٹس ہیں, کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور فیٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ میں جو اچھا والا کاربوہائیڈریٹ ہے وہ آپ نے لینا ہے, جو برا والا ہے وہ ایوائڈ کرنا ہے. اب برے والے کیا کیا ہے اس میں بیسیکلی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں, بیکری آئٹمز آتے ہیں, سفید آٹا, باقی جو فلور مل کا آٹا ہے, تندور کی روٹی ہے, ٹھیک ہے, میدا, سو یہ سب بیکری آئٹمز میں بسکٹ وغیرہ شامل ہے. پھر کچھ کولڈ ڈرنکس, میٹھی چیزیں, جوسز, یہ اوائڈ کرنا ہے. ایون فریش جوس بھی اس میں شامل ہے. تو یہ سب ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ اصل میں ایک دم سے شوگر بڑھاتے ہیں اور ایک دم سے پھر وہ کیلریز دیتے, وزن بڑھاتے. تو وی ایوائڈ دیم. کاربوہائیڈریٹ میں جو لینا چاہیے وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ, جو کہ بیسیکلی روٹی اگر ہو تو وہ چکی یا جو کی ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فروٹس لے سکتے ہو, فائبر کنٹینٹ جس کا زیادہ ہو وہ چیزیں آپ لے سکتے ہو. ڈائٹ کے بعد کاربوہائیڈریٹ کے بعد اگر ہم بات کریں پروٹینز کی تو تقریباً ہر طرح کا پروٹین الاؤڈ ہے, بٹ اینیمل پروٹین کو ایوائڈ کر کے زیادہ تر پلانٹ بیسڈ پروٹین جس مٹر ہے, لوبیا ہے, دالیں ہیں, ایون چکن, گرلڈ چکن بھی ٹھیک ہے, فش بھی ٹھیک ہے. جو مٹن ہے وہ آپ وداؤٹ چربی استعمال کرو, ہفتے میں 1 دن تو کر سکتے ہو, زیادہ نہیں. جی. اس کے بعد جو فیٹس ہے وہ بیسیکلی اگین تلی ہوئی چیزیں اس میں آ جاتی ہے, فاسٹ فوڈز آ جاتے ہیں, وہ ایوائڈ کرتے ہو. جو پلانٹ بیسڈ آئلز ہے جس طرح کینولا آئل ہو یا اولیو آئل ہو, یہ استعمال کر سکتے ہو کم مقدار میں. سو بیسیکلی ان 3 میکرو نیوٹرینٹ سے ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہو تو وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ وہ لیا کریں. ڈائٹ کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ تھنگ ہے ایکسرسائز. کم از کم 30 منٹ کا ڈیلی ایکسرسائز ضروری ہے, نہ صرف ڈائبٹیز والوں کے لیے بلکہ موٹاپے والوں کے لیے. اب وہ ایکسرسائز کسی بھی فارم میں, واک ہو, جاگنگ ہو, رننگ ہو, جیسے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے بات دوائیوں کی. تو دیکھیں مہوش, اب ہم جس سال میں موجود ہے بہت ساری دوائیاں ہیں اور بہت سارے ٹائپس ہیں. 6-7 تو صرف گروپس ہے ڈائبٹیز کی. پہلے ایک زمانے میں 1-2 گروپس ہوتے تھے. تو وہ دوائیاں بیسیکلی بنیادی طور پہ ڈیوائڈ ہوتی ہے اس کے میکینزم کے اوپر. ظاہر ہے وہ عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہ سمجھنا, تو میں آسان لفظوں میں بتا دوں کہ کچھ دوائیاں ہوتی ہے وہ گولیوں کے فارم میں ہوتی ہے. ان میں سے کچھ گولیاں ہیں جو شوگر زیادہ کم کر سکتی ہیں, کچھ ہے جو شوگر کو بالکل نارمل رکھتی ہے, بیلنس رکھتی ہے, بہت زیادہ کم بھی نہیں کرتی. ان میں کچھ دوائیاں ایسی ہے جو کہ دوا ہے مگر وہ انجیکشن کے فارم میں ہے, جو ہفتے میں 1 دن لگاتے ہو, وہ بیسیکلی انسولن نہیں ہے. تو یہ دوائیاں ہے بیسیکلی. اب ان دوائیوں میں جو ہے وہ مطلب میٹفارمن کا گروپ ہے, پھر ایک گروپ ہے جو پیشاب کے ذریعے شوگر نکالتا ہے جو SGLT2 انہیبیٹرز ہے. اس کے بعد کچھ گروپس ہے جو انسولن ریزسٹنس کو کم کرتا ہے. مگر اس میں بنیادی طور پہ ہم اس طریقے سے سلیکٹ کرتے ہیں یہ گروپس کے پیشنٹ زیادہ تر اوبیس ہوتے ہیں, موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں, یا دل کے امراض اگر ہو یا گردے کے امراض ہو. ہم وہ والے دوا سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ان کا نہ صرف ڈائبٹیز کو ٹریٹ کرے بلکہ یہ باقی بیماریوں کو بھی ٹیکل کرے, اور ایسی دوائیاں موجود ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے ہم پرانے زمانے والے دوائیاں جو صرف شوگر کو بہتر کرتی تھی بلکہ شوگر کو ڈاؤن بھی کر دیتی تھی. تو ہم پیشنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی, جو ان کے پورے کو موربڈس کو دیکھتے ہوئے. اچھا, دوا سے کبھی کبھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی ہے شوگر, تو اس کو انسولن کی ضرورت پڑتی ہے. یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ہی شوگر اتنی زیادہ ہے, 400 شوگر ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ پیشنٹ کو داخل ہونا پڑا ہو اور دوا دینا بڑا انسیف ہو ایسے مریضوں میں, تو ان میں انسولن. تو دیکھیں جی, مشکل ڈائبٹیز, خراب ڈائبٹیز یا پیشنٹ کی کنڈیشن خراب ہو, ان سب کیسز میں ہم انسولن پہ ہی جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پہ ہم دیں اور بعد میں وہ بند ہو جائے. تو ایسا نہیں کہ انسولن شروع ہوا تو زندگی بھر کے لیے. تو یہ مسکنسیپشن انسولن کے بارے میں کافی زیادہ ہے. ہاں, کہ یہ ایگزیکٹلی میں اسی چیز پہ آنے لگی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر ڈائبٹیز ہوگی تو اب انسولین تو آپ کو پوری زندگی ساتھ لے کر چلنی پڑے گی. کبھی کبھی ہو سکتا ہے شروع میں ہو, کبھی کبھی ہو سکتا ہے مڈ میں ہو. تو یہ آخری علاج نہیں ہے مگر حتمی علاج ضرور ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے ہم تب انسولن پہ جاتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تب گولیوں پہ جاتے ہیں. اس کا ویلڈ علاج کیا ہے, مکمل علاج اس کا کیا ہے ٹریٹمنٹ؟ مکمل علاج یہی سب کچھ ہے کہ ڈائٹ ہے, ایکسرسائز
एक्सरसाइज है, दवाइयाँ है और उसके साथ साथ इंसुलिन है। अब देखिए इंसुलिन, पुराने ज़माने वाले इंसुलिन हम सोचते हैं ना कि वो टीके वाला इंसुलिन होगा, वो बड़ा पेनफुल, तो पेन का इंसुलिन है ना, उसमें पेन होता है। पहला मिसकंसेप्शन तो ये है, क्योंकि ये पेट में लगाते हो, इसमें बिल्कुल वो जो नर्व्स होती है वो बहुत कम होती है, यहाँ पर पेन इतना नहीं होता है। नंबर 2, इंसुलिन जो है वो हतमी इलाज है, ये आखिरी इलाज नहीं है, आखिरी नहीं है, और ये बंद भी हो सकती है कई सारे मरीजों में। थर्डली, इंसुलिन के बारे में बहुत और सारे मिसकंसेप्शंस है, ये तो पता नहीं गुर्दा फेल करती है, देखो डायबिटीज़ सारा मसला करती है, उसने डायबिटीज़ को बचाना होता है, और इंसुलिन तो एक नेचुरल इलाज है, हमारी बॉडी में इंसुलिन मौजूद है। ये आज से 100 साल पहले बेसिकली इंसुलिन की इजाद हुई थी। वैसे तो इंसुलिन तो असल में तो ये नेचुरल है, ये बेसिकली बाद में आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया। ठीक है। तो ठीक 100 साल पहले ये जो बेंटिंग साइंटिस्ट था, उसका बर्थडे 14 नवंबर को होता है, तभी तो ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इस दिन मनाया जाता है। तो इंसुलिन बहुत बड़ी इजाद है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था, और हमारे लोग इसको पता नहीं बहुत सारे मिथ्स और खुराफात से इसको बदनाम कर देते हैं। तो पहली बात तो ये होगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने इंसुलिन पे नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें शुरू में अगर वो एक टाइम के इंसुलिन से ट्रीट होना था ना, वो बाद में हो सकता है वो एक टाइम से भी ट्रीट ना हो। तो आपको जब जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस वक्त अपने मॉलिज के साथ कोऑपरेट करके उस पर आए। बहुत सारे मरीज जो मोटिवेटेड पेशेंट्स होते हैं, हो सकता है इंसुलिन पे मैं डालूं मगर बाद में वो रिवर्स बैक हो जाए और वो बेहतर हो जाए। ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों के बाद फिर जो लास्ट पिलर है वो ये है कि एक होलिस्टिक अप्रोच से डॉक्टर पूरे चीज़ों को देखते हुए उनके शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल, गुर्दा, सबके अमराज, और वो सब कुछ देखते हुए, सारे टेस्ट्स करते हुए वो उनका इलाज करे, एंड अकॉर्डिंगली पेशेंट भी जो है वो जिस तरह बताया जाए उस तरह फॉलो अप करे, तो ये इससे मुकम्मल इलाज हो जाता है। अच्छा सर, अगर डॉक्टर साहब शुगर की, डायबिटीज़ की कोई